بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ایک بہت سنجیدہ سوال آیا ہے. یہ عبد الرحمن صاحب نے کیا ہے، فاروق صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ قلب صنوبر اور قلب سلیم میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، ویسے تو دونوں بہت خوبصورت لفظ ہیں، لیکن جب ہم اسے تصوف کی زبان میں دیکھتے ہیں تو قلب صنوبر عام طور پہ اس قلب کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے خالی ہو. اس میں دنیا کی ساری چیزیں ہوں لیکن اس کے اندر مالک کی اور خالق کی یاد نہ ہو. اور جو قلب سلیم ہے اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا. قرآن پاک کی سورہ زمر میں آیت ہے 24، اور اس میں اللہ کہتے ہیں کہ جس قلب میں جو قلب سلیم ہوگا اس میں اللہ کا ذکر ہوگا. جو آیت کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. ادھر نہ مال کام آئے گا نہ پیسے، جو کام آئے گا تو قلب سلیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں رب کی یاد ہوگی اور رب سے محبت ہوگی اور اس کی اطاعت ہوگی تو اس کو فالو کرے گا، اور فالو کرے گا تو یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے وہ بہت ساری تیاری کر لے گا. کسی اور کی دعائیں نہ بھی ملی ہوئیں تو کم از کم اس کا دل، اس کی ذات اور اس کی سوچ اور فکر اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ پیدا کرے گی. تو میرا رب آپ سب کو قلب سلیم عطا کرے. ویسے تو تصوف کی زبان میں اور بھی دو قلب ہوتے ہیں، کبھی ان کا تذکرہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے. سلمان ذوالفقار صاحب کی بیوہ نے پوچھا ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری بیٹی 25 برس کی ہو گئی ہے، گریجویشن کر چکی ہے. بچپن سے اس کا رشتہ اس کی خالہ کے ہاں طے ہے، لیکن میری بیٹی نہیں مان رہی. اس پر ملک سے باہر جا کر ماسٹر کرنے کی دھن سوار ہے اور وہیں وہ سیٹل ہونا چاہتی ہے. کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتی، بہت جنونی ہو گئی ہے. میں بہت پریشان ہوں. خاتون، آپ کی یہ صاحبزادی جو ہیں ڈپینڈ تو میرا خیال آپ ہی پہ کرتی ہیں، اور جب باپ نہ ہو تو ماں ہی کو باپ اور ماں کا رول نبھانا ہوتا ہے. اگر آپ جھک جاؤ گے اور آپ اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بن جاؤ گے تو یہ بیٹی نہ تو واپس آئے گی، اور انفیکٹ آپ کی زندگی سے وہ جو بیٹی کی لذت اور خوشی اور دعائیں ہیں وہ بھی رخصت ہو جائے گی. کیونکہ میں نے بہت بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ جو پڑھائی کی غرض سے اور چھوٹی عمر میں، یعنی یہ جو اس کی عمر ہے، جب یہ باہر جاتی ہیں تو وہاں کی آزادی اور آزاد فضائیں، وہاں نہ تو ایمان کا مسئلہ باقی بچتا ہے، نہ خاندان بچتا ہے، نہ سوشل لائف بچتی ہے، نہ سیلف رسپیکٹ بچتی ہے. کیونکہ آگے بڑھنے کی، کامیاب ہونے کی، وہاں جا کے ایڈجسٹ ہونے کی دھن میں یہ لڑکیاں وہ حماقتیں کرتی ہیں کہ شاید وہاں کی لڑکیاں بھی یہ نہیں کرتی. اس لیے میں تو آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ اس والے معاملے میں آپ خاموش ہو جائیے. آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن، کوئی چیزیں بیچ کے اپنے پیسے باہر جانا ہے تو پیسے ڈھیر سارے چاہیے. اگر تو اس کے پاس کوئی اسکالرشپ ہے، اس نے خود ہی ارن کیا ہوا ہے، تو اس کو ایفرٹ کر لینے دیجیے. لیکن اس کو بتا دیجیے کہ میرے بچے، میں تیری اس جانے سے خوش نہیں ہوں. نمبر 1، اس کو یہاں آپ کے ساتھ جینا چاہیے. جہاں تک رہا شادی کا مسئلہ، وہ تھوڑا ڈیلے کر دیجیے. اگر خالہ کے بیٹے کو ساتھ نہیں کرنا چاہتی تو یہ کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کچھ عرصے بعد ممکن ہے اس نے کوئی پسند کر رکھا ہو، نہ بتا رہی ہو، یا ممکن ہے کچھ عرصے بعد خود کوئی نہ کوئی آ جائے. لیکن جبری شادی نہ کیجیے. اس والے معاملے میں تو میں آپ کو بالکل صلاح نہیں دوں گا. پھر ساری عمر بچی آپ سے گلے بھی کرتی رہے گی، شکوے بھی کرتی رہے گی. مسز انس نے پوچھا ہے کہ کیا بچوں کے بچپن میں رشتے طے کرنا درست ہے؟ دیکھیں، لوگ کرتے تو ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے. میں نے فائدہ ہوتا نہیں دیکھا. بچے بچیاں اب تو دونوں ہی خود سر بھی ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں، اس بیچ میں کئی افیئر کر لیتے ہیں، اور پھر اس رشتے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. جب آپ کا وقت آتا ہے اس وقت ہو جانا چاہیے، پہلے سے کرنے کا. ایک وقت ہوتا تھا ہمارے ہاں بھی کہ گاؤں کی شادیوں میں نکاح نامے میں یا نکاح کے وقت یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ اس کا جو پہلا بچہ ہوگا وہ ہمارے خاندان میں بیاہا جائے گا، وہ لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتا. تو بہت سی برادریوں میں یہ بڑی پکی بات ہوتی تھی، اور اس دلیل کی بنیاد پہ، اب تو یہ نہیں لکھا جاتا، کہا بھی نہیں جاتا، اس دلیل کی بنیاد پہ یا اس روایت کی بنیاد پہ بہت سے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں. کیونکہ وہ جو شریکہ ہوتا ہے وہ بعد میں پہنچ جاتا تھا جہاں اپنے منگنی کی، وہاں پہنچ جاتا تھا کہ یہ تو زبان دی ہوئی ہے، یہ تو ہماری ہے. اچھا، ہوتی نہیں تھی، نہ انہوں نے کرنی ہوتی تھی، پر اس کی زندگی سے وہ کھیل جاتے تھے. انفیکٹ شاید اسی وجہ سے جو چیزیں ناگوار ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، دھیرے دھیرے وہ ہماری زندگی سے اپنے آپ رخصت ہو جاتی ہیں اور پھر باقی نہیں بچتی. بابا کی لاڈلی نے لکھا ہے کہ سر، میری دوست کا شوہر بہت شکی ہے. اچھا، اس دوست کا نام کیوں لیا؟ کسی اور کا بھی تو شوہر شکی ہو سکتا ہے.
اور بابا کی لاڈلی کا اپنا شوہر بھی شکی ہو سکتا ہے۔ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند رکھتا ہے، چھت پر بھی نہیں جانے دیتا، جب آفس جاتا ہے تو گھر کو لاک کر کے جاتا ہے۔ بیچاری بہت ٹینشن میں ہے اور اس کا شوہر سائیکو لگتا ہے۔ بی بی رانی ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھنے کے بعد بھی جاننا چاہیے۔ یہ آدمی یا سارے آدمی جب کسی لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو انفیکٹ اپنی دل کی رانی بنانے کے لیے لاتے ہیں، خاندان کی خوشی کے لیے لاتے ہیں، سب مل جل کے جاتے ہیں، دشمنی کرنے نہیں جاتے۔ اس لڑکی کو اذیت دینے، تکلیف دینے کا کسی کا کوئی من نہیں ہوتا، چونکہ اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بے شمار دلوں کی دھڑکنیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں، بے شمار دعائیں ملتی ہیں، قرآن پاک کے سائے کے نیچے سے وہ گزر کے آتی ہیں۔ وہاں مولانا نکاح سے پہلے اللہ کے نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر دلوں کو جوڑتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد کیا توقع ہوتی ہے کسی مرد کو اپنی بیوی سے؟ صرف ایک، لائلٹی۔ اچھا، اس بارے میں قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے مرد کو، جو الفاظ وہاں استعمال ہوئے ہیں کہ اپنے مرد کے بستر کو کسی اور کے قدموں سے یا کسی اور سے وہ پامال نہیں کرواتی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، میرے رب نے فرمائی ہے یہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس کو آپ لے آئے، جس کو آپ نے اپنی دل کی رانی بنانے کے لیے گھر میں لے آئے، گھر لے دیا، اب وہاں رہ رہے ہو، تو اس میں اتنی عقل کی کمی ہے، اس بات کو مانیے گا۔ کہیں ایسا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے میاں کو شک نہیں ہے، اب اس کو یقین ہے۔ یہ جو کھڑکیاں بند کرنا، جو تالے لگانا، اس سے موبائل بھی لے لیا ہوگا، اب اسے لگتا ہوگا کہ میں قید میں ہوں۔ اللہ کی بندی، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس زبان ہے، تمہارے پاس دل ہے، تمہارے پاس طرز عمل ہے، اپنے میاں کے دل میں جاؤ، وہاں جگہ بناؤ، وہاں مزے کرو اور اس میاں کو یقین دلاؤ۔ اگر تمہارے ساتھ پیچھے کوئی بری لیگیسی چل رہی ہے، کسی لڑکے کی، کسی عزیز کی، کسی کزن کی، کیونکہ جب آدمی کے کانوں میں اس طرح کی باتیں پڑتی ہیں، آپ کے افیئرز کے بارے میں، آپ کے ریلیشن کے بارے میں، یا آپ کے پیچھے کسی تعلق کے بارے میں، یا کچھ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سوچئے، میں آپ کو کس روز اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ ایک گھر اس لیے تباہ ہوا کہ خاندان میں بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے کزن نے اپنی خوبصورت سی بھابھی نما کزن سے کہا کہ بھابھی اگر تم چھوٹی ہوتی، میری عمر کی ہوتی، کتنے 5-6 سال کا فرق ہوگا، تو میں تمہیں کبھی کسی اور سے شادی نہ کرنے دیتا، میں خود تم سے بیاہ کرتا۔ اب یہ جملہ اس کی کم عقلی تھی، یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں تھا، اس نے اس بچی کے لیے کانٹے بو دیے، اور وہ میاں جو اس سے بہت محبت کرتا تھا، جو بہت عزت کرتا تھا، وہ بات بات پہ اس کو تانے دینے لگ گیا کہ تمہیں تو عرفان نے یہ کہا تھا، اور وہ تو کہتا تھا تمہیں وہ بیاہ کے لیے جاتا اور تمہیں جانے نہ کہیں دیتا۔ اب یہ پتہ نہیں، دیکھو عرفان اب بچہ نہیں ہے، یہ گرون اپ مین، یہ گرون اپ بوائے، اور اس عمر میں 4-5 سال کی عمر کا فرق سے افیئر بھی چل سکتا ہے، شادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی گرومنگ بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو عقل بھی نہیں تھی، یا ممکن اس نے جان بوجھ کے یہ کیا، یہ بھی پاسبل ہے کہ اپنا اظہار محبت کرنے کے لیے اس احمق نے، اس گدھے نے، ایسے گدھے بہت سارے خاندانوں میں پائے جاتے ہیں، کزنوں میں ہوتے ہیں، اور مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ انٹینسلی وہ کرتے ہیں، یعنی نیتاً ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تاکہ اس تک پیغام پہنچے اور دوسرے کو کان ہو جائیں، اور اگر کبھی چھٹ چھٹا ہو تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں۔ لیکن یہ جو بچیاں ہیں جن کو پھر بعض میاں، سارے تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، پر کہیں کہیں جہاں شک زیادہ ہو جاتا ہے وہاں وہ کھڑکیاں بھی بند ہوتی ہیں، دروازے بھی بند ہوتے ہیں۔ اس کا نہ تو پولیس کیس ہو سکتا ہے، نہ خاندان میں کیس ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہوگا کہ یہ لڑکی اس کے دل پہ دستک دے، اس کے بند دروازے کو کھولے، شک کو دور کرے، وہاں سے ڈسٹنگ کرے، اور اپنی محبت اور وفا اس کا اس کو یقین دلا دے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔